باب الرقى بفاتحة الكتاب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب فاتحۃ الکتاب کے ساتھ رقیہ کرنا اور ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ذکر کرتے ہیں. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ابی بشر عن ابی المتوکل عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوا علی حی من احیاء العرب. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عربوں کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے پر آئے. فلم یقروہم، تو انہوں نے ان کی مہمانی نہیں کی، یعنی ان کے میزبان نہیں بنے. فبینما ہم کذالک، تو اسی دوران کہ وہ یعنی اسی حال میں تھے، اذ لدغ سید اولئک، کہ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. فقالوا هل معکم من دواء او راق، تو کہنے لگے کیا تمہارے پاس کوئی دوا ہے یا دم جھاڑ کرنے والا ہے. راقی، راقی بولتے ہیں نا رقیہ کرنے والے کو، تو راقن اسی سے ہے. قرآن میں بھی آتا ہے نا سورۃ قاف میں کیا آتا ہے، وقیل من راق، تو رقیہ علاج ہے. فقالوا انکم لم تقرونا، تو صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری مہمانی نہیں کی یا میزبان نہیں بنے. ولا نفعل، ہم نہیں علاج کریں گے. حتی تجعلوا لنا جعلا، یہاں تک کہ تم ہمارے لیے حصہ مقرر نہ کرو. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، تو انہوں نے ان کے لیے بکریوں کا ایک حصہ مقرر کیا. فجعل يقرأ بأم القرآن، تو ایک ساتھی جو تھے صحابی جو تھے وہ ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے. وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ، اور اپنی تھوک جمع کرنے لگے. وَيَتْفِلُ، اور پھونک مارنے لگے یا تھوک پھینکنے لگے. فَبَرَأَ، تو وہ ٹھیک ہو گیا، یعنی پڑھ کے لعاب لگا دیا جس جگہ بچھو نے کاٹا ہوا تھا. رائٹ. فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، تو وہ بکریاں لے آئے. فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ، تو صحابہ کہنے لگے ہم تو ان کو نہیں لیں گے. حتی نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں. فسألوہ، تو صحابہ نے آپ سے سوال کیا. فضحک، تو آپ ہنس دیے. وقال وما ادراک انہا رقیۃ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورۃ فاتحہ رقیہ بھی ہے. خذوہا، اس کو لے لو. واضربوا لی بسہم، اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ. تو باب کا مطلب بھی اور حدیث کا مطلب بھی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے اور اس کے لیے بہترین رقیہ ہے. اس میں عام بیماریوں پر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور زہریلے جانور کے ڈسے ہوئے مریض پر بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا وما یدریک انہا رقیہ، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے، تو یہ یعنی تجربے سے پتا چلا. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعداد مقرر نہیں کی. تو آپ جتنی دفعہ چاہیں اس کو پڑھ لیں. مرض کم ہو تو ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہو جاتا ہے، زیادہ ہو تو تکرار ضروری ہو جاتی ہے. پھر اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دم کرنے پر اجرت لی جا سکتی ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے ایک ڈاکٹر اپنا وقت دیتا ہے تو راقی بھی اپنا وقت دیتا ہے، محنت کرتا ہے، مریض کے لیے تھکتا ہے، تو اس لیے اس کی اجرت جائز ہے. پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام پہلے مہمان نواز ہیں عربوں میں. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. پھر سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بھی آپ جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی. اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں، یہی سب مثانی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا. تو وہ کیا مانگتا ہے؟
ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کی مدد مانگتا ہے جو بھی مشکل اس کو پیش آئی ہو. حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب بھی آپ ان دونوں میں سے یعنی سورۃ الفاتحہ اور البقرہ کی آخری آیات میں سے کوئی دعائیہ جملہ پڑھیں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کی جائے گی، جیسے اہدنا الصراط المستقیم یا غفرانک یا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. دیکھیں نا، بیمار جب ہوتا ہے انسان تو اپنے اوپر بھی بوجھ بن جاتا ہے اور دوسروں پر بھی، اور کچھ کام نہیں کر سکتا. تو اس وقت انسان جب آخری آیتیں پڑھ کے دم کرتا ہے تو کیا مطلب ہے ان کا کہ اللہ ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جو ہم اٹھا نہیں سکتے. تو سورۃ فاتحہ جو ہے یہ مؤثر رقیہ ہے، مؤثر، ویری افیکٹو، لیکن اس کے لیے خلوص اور سچائی کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. اور بعض تجربہ کار اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے 7 دفعہ پڑھا جائے تو پڑھنے والے کا نشانہ خطا نہیں جائے گا، یعنی 7 دفعہ پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رقیہ بھی کرایا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، کہتے ہیں تو 3 چیزیں راکی میں ہونا ضروری ہیں. جس پر قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ مقام قرآن کو قبول کرنے والا ہو، یعنی جس پر قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ قرآن کو قبول کرنے والا ہو، یقین ہو نا اس کا کہ قرآن فائدہ دے گا. قرات کرنے والا مؤثر ہو، افیکٹو ہو قاری، اور جو پڑھا جا رہا ہے وہ بھی مؤثر ہو، یعنی اس کے مطابق ہو. تو کبھی کبھی نہیں فائدہ ہوتا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن میں کوئی کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو قاری مؤثر نہیں ہوتا یا اس کا یقین پکا نہیں ہوتا، یا جس پہ پڑھا جا رہا ہے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا. تو مین چیز ہے یقین. جیسے اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کی دوائی پر یقین نہیں ہوتا نا، کہ لے تو لیتے ہیں مجبوری کے مارے، اور ساتھ ہی آپ سوچ لیتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ اس نے پھر مجھے وہی لکھ دی ہے، تو جو کہ وہ پوچھے گی تو اس لیے میں کھا لیتی ہوں لیکن اس سے فائدہ ویسے ہونا کوئی نہیں. تو جب آپ کے اندر یہ آ جاتا ہے نا شک، تو پھر اچھی بلی دوا یا دعا کو دونوں چیزیں فائدہ نہیں دیتی. پھر ایمان کی کمزوری کے ساتھ چیزیں فائدہ نہیں دیتی. تو سورۃ فاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام بھی ہیں، آخرت اور توحید کا ذکر ہے، دعا بھی ہے، مخلوق کی 3 قسموں کا ذکر بھی ہے، ان کے دلوں کا تذکرہ بھی ہے، تقوی اور کفر. جی So I'm just confused about the previous hadith when it was mentioned that a Sahabi recited Fatiha on the chief of the tribe. Was he a Muslim? No, he was not a Muslim. So you just mentioned that یعنی جس پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ اس کو قبول کرنے والا ہو. قبول کرنا ہے کہ وہ انہوں نے خود ہی تو بلایا تھا کہ آ کے رقیہ کریں. لیکن he didn't believe in the Quran. چاہے نہ بھی ہو لیکن رقیہ پہ تو بلیو کرتے تھے. اچھا، یعنی ایکسپٹ کرنے والا ہو کہ ہاں یہ مجھے ٹریٹمنٹ فائدہ دے گی. پلیسیبوز کی مثال لے سکتے ہیں آپ. مجھے اسٹیٹسٹکس نہیں پتا لیکن بہت سے لوگ صرف پلیسیبوز سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یقین کی وجہ سے، پازیٹو تھنکنگ کی وجہ سے کہ یہ جو دوا ہم کھا رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. استاد اس کے اوپر ایک بک لکھی گئی ہے مائنڈ اوور میڈیسنس، اور اس میں کئی ٹریٹمنٹس لوگوں کے بتائے گئے کہ ان کی کیمو تھراپی کی گئی، جبکہ کیمو تھراپی میں کچھ بھی نہیں تھا، اس میں خالی پانی تھا سم ٹائمز، یعنی نارمل سلائن ڈالا، اور ان کو کہا کہ آپ کی کیمو تھراپی 1 and 2 ہو گئی ہے، اور وہ ٹھیک ہو گئے.